अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नोट्स ऑन करियर सीज़न 2। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे लक पे कि हाउ टू मैन्युफैक्चर लक। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की है विजडम पे कि हाउ टू मैन्युफैक्चर विजडम एट होम, इस वीडियो में हम बात करेंगे लक पे। जब भी आप कोई सक्सेस स्टोरी पढ़ें, जब भी आप किसी कामयाब आदमी की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, तो उसमें एक चीज़ सामने आती है कि वो शख्स बार बार कहता है कि कुछ फैक्टर्स उसके कंट्रोल में थे, कुछ डिसीजंस उसके कंट्रोल में थे, लेकिन कुछ चीज़ें लक के थ्रू हुई हैं, कुछ चीज़ें किस्मत ने उसकी उसकी तरफ की हैं, किस्मत ने उसकी फेवर में की हैं, जिससे उसको वो रिजल्ट्स मिले हैं जिनकी वजह से वो कामयाब हुआ है। पर जब मैंने इसको स्टडी किया तो पता चला कि लक में भी एक और चीज़ है जिसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं। लक उस चीज़ को कहते हैं जो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन सेरेंडिपिटी वो है कि जिसमें हम ऐसे फैक्टर्स क्रिएट करते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लक ट्रिगर होने के चांसेस हों। जितने भी कामयाब आदमी हैं वो फेवरेबल इवेंट्स के इंतज़ार में नहीं बैठे होंगे, वो इस इंतज़ार में नहीं बैठे होंगे कि लक कोई ऐसा ब्रेक थ्रू क्रिएट करे जिससे उनकी किस्मत बदले और उनकी लाइफ बदले, बल्कि उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया होगा जिससे उनकी चांसेस बढ़ गए हों, कि उनके फेवरेबल आउटकम्स के चांसेस बढ़ गए हों, जिसे हम सेरेंडिपिटी कहते हैं, और जिसे इस वीडियो में मैंने लक ऑन डिमांड का नाम दिया है। कि ये बेसिकली ऐसे फैक्टर्स को क्रिएट करना, ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना अपनी एक्टिविटी के थ्रू कि आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएं कि आप लकी ब्रेक थ्रूज को कैच कर सकें। अब इसमें होता क्या है कि आम आदमी ऐसा क्यों नहीं कर पाता? उसके तीन बड़े बैरियर्स हैं। उसमें से पहला बैरियर ये है कि आम आदमी इस तरह का फैक्टर या इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा होता लकी ब्रेक थ्रू। जब आप रेगुलर डे पे उठते हैं और आपको लगता है कि आज अगेन एक मंडे है, आज 21 ऑफ दिस मंथ है, आज वीक का फलाना दिन है, अगर आप दिन को ऑलरेडी एक कॉमन ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी कॉमन मिलेंगे। लेकिन जब आज एक्सपेक्ट करें कि आज कुछ अलग होगा, आज कुछ डिफरेंट होगा, आज कुछ अच्छा होगा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन चांसेस बढ़ा देंगी कि आप कुछ अच्छा नोट करें। ये कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये कोई किसी किस्म की मोटिवेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसे हम RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसका काम है कि वो चीज़ें नोट करना जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। अगर आप दिन का स्टार्ट इससे करते हैं कि आज कुछ नेगेटिव होगा, तो RAS का काम ये बनता है कि वो पूरा दिन नेगेटिविटी को ढूंढे। अगर आपने दिन का आगाज़ पॉजिटिविटी के साथ किया और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अनकॉमन होगा, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव ब्रेक थ्रू मिलेगा, तो फिर RAS का काम है कि हर वो चीज़ हाईलाइट करके देना जो कि पॉजिटिव ब्रेक थ्रू की डेफिनेशन को पूरा करता हो। तो पहला बैरियर तो यह है कि हम नॉर्मली एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। दूसरा बड़ा बैरियर यह है कि हम लोग मैसेज को फॉलो करते हैं, हम लोग वो करते हैं जो सब कर रहे हैं। थिंक अबाउट दैट। अगर आप वो काम कर रहे हैं, अगर आप वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जो आपके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं, अगर आपकी मॉर्निंग्स वैसी ही हैं जैसे कि आम आदमी की मॉर्निंग्स हैं, अगर आपकी इवनिंग्स या आपकी रूटीन्स वैसी हैं जैसे कि आम आदमी की हैं, तो आपको रिजल्ट्स भी वही मिलेंगे जो कि एक आम आदमी के हैं। आप कभी भी ख़ास आदमी के रिज़ल्ट आम आदमी की रूटीन से नहीं गेन कर सकते। तो इसको करना क्या है, इस बैरियर को तोड़ना क्या है कि कोई ऐसी एक्टिविटी बनानी है जो कि आम आदमी ना करो। अब सपोज करें रीडिंग। हम अक्सर कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स एंड लीडर्स आर रीडर्स। उसकी क्या वजह है कि लीडर्स वो कर रहे हैं जो आम आदमी नहीं कर रहा। आम आदमी रीडिंग नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसको वो बोरिंग लगती है। लेकिन लीडर जब रीडिंग करता है तो उस उन पेजेस से, उन बुक से उसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जिसको यूज़ करके वो ब्रेक थ्रू क्रिएट करता है, जिसे आम आदमी लक का नाम देता है। तो आपको वो करना है जो आम आदमी नहीं करे। उसके लिए आप सिंपल इसकी एग्जांपल यूँ भी ले सकते हैं कि सपोज करते हैं आप लोग ऑफिस एक पर्टिकुलर रास्ते से जाते हैं, आप और आपका कुलीग, लेकिन आपका कुलीग पिछले 3 4 5 सालों से उसी रास्ते से जा रहा है, बट आप विद द पैसेज ऑफ वीक रास्ता बदल के जाते हैं, आप कुछ नया करते हैं, आप डेली आने जाने की रूटीन को शिफ्ट करते हैं, आप आने जाने के रास्ते को रीशफल करते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप कुछ ऐसा पाएँ जो कि आपके कुलीग को नज़र ना आए, आप कुछ ऐसा नोटिस करें जो आपके कुलीग को नज़र ना आए। तीसरा बैरियर क्या है? वो है हम लोग रियलिटी से पीछे जाने की कोशिश ही नहीं करते, हम लोग फ्रंट एक्सप्रेशन को ही लास्ट एक्सप्रेशन मानते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि सपोज करते हैं कि आप दिन के टाइम पे अपने घर से निकले हैं मार्केट तक जाते हुए। रियलिटी ये है कि आपको रास्ते में हज़ार किस्म की इमेजेस, हज़ार किस्म की साउंड्स सुनाई देंगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ही ब्रेन में, अपने थॉट पैटर्न्स में खोए होते हैं। जो लकी ब्रेक थ्रू क्रिएट करते हैं या जो लोग कामयाब होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो जब बाहर निकलते हैं तो वो नोटिस करते हैं चीज़ों को। वो देखते हैं कि गली मोहल्ले मार्केट में क्या चेंजेस आई हैं, क्या कुछ नया हुआ है। वो उस रियलिटी बबल से निकल के उससे पीछे सोचते हैं। सेकेंडली, वो उस पर फॉलो अप करते हैं।
سپوز کرتے ہیں کہ آپ ایک سیمینار میں تھے اور وہاں پہ اسپیکر نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی، ایک بک کا نام دیا، تو عام آدمی وہ بک کا نام سنے گا اور گھر چلا جائے گا، لیکن خاص آدمی یا کامیاب آدمی وہ بک کا نام سن کے اگلا ایکشن لکھے گا کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. وہ گھر جائے گا، لائبریری کنسلٹ کرے گا، بک اسٹور کنسلٹ کرے گا، وہ بک حاصل کرے گا اور وہ بک پڑھے گا. دیٹس ہاؤ وہ لکی بریک تھرو کریٹ کرے گا، جو کہ باقی لوگ کہیں گے کہ ہاؤ لکی ہی از. بٹ وہ لکی نہیں تھا، اس نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کیا، اس نے وہ چانسز خود سے کریٹ کیے. تو ان 3 بیریئر سے آپ نے بچنا ہے. اب جس طرح سے میں نے وزڈم آن ڈیمانڈ میں بتایا تھا، اسی طرح سے لک آن ڈیمانڈ کے بھی 3 ٹولز ہیں کہ اگر آپ نے لک کو خود سے کریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو 3 ٹولز ریکوائرڈ ہوں گے. پہلا ٹول ہے پریپریشن. لک فیورز دا پریپیئرڈ مائنڈ. جیسے کہ بلیز پاسکل نے کہا ہے کہ لک فیورز دا پریپیئرڈ مائنڈ، کہ جو آلریڈی پریپیئرڈ ہوتے ہیں لک انہیں کو فیور کرتی ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ لک از آل اباؤٹ پریپریشن میٹنگ اپرچونٹی، کہ آپ پریپیئر تھے اور آپ کو اپرچونٹی ملی اور اس کمبینیشن کو ہم لک کا نام دے دیتے ہیں. سو پریپریشن از دا فرسٹ ٹول. آپ اپنی انڈسٹری کے بارے میں، اپنے لائف کے بارے میں، کریئر کے بارے میں جتنا زیادہ پریپیئر ہوں گے، جتنا زیادہ جانتے ہوں گے، جتنا ڈیپلی اس کو روز پریپیئر کریں، اتنے چانسز ہیں کہ آپ لکی بریک تھرو حاصل کر لیں. جسٹ لائک کہ آپ اگر روز اپنی کرافٹ کو لے کے، اپنی اسکل کو لے کے، اپنی فیلڈ کو لے کے روز پریپریشن کر رہے ہیں تو آپ روز اپنے RAS سسٹم کو برین میں ایکٹیویٹ کرتے ہیں. آن کنٹریری، اگر آپ ہفتے میں صرف 1 دن پریپریشن کے لیے رکھتے ہیں تو صرف اس دن آپ کا RAS ایکٹیویٹ ہوگا، باقی 6 دن آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا کہ اگر کوئی اپرچونٹی آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزر جائے. سو پریپریشن از دا فرسٹ ٹول. سیکنڈ ٹول از دا پیپل، لوگ. اب جتنے زیادہ لوگوں سے ملیں گے لکی بریک تھرو ہونے کا چانس زیادہ ہو جائے گا. ایک آدمی جو صرف 10 سے 20 لوگوں کو جانتا ہے، اس کے پاس صرف اتنی ہی اپرچونٹیز کا نالج ہوگا جتنا ان 10-20 لوگوں کو معلوم ہے. لیکن اس کے اپوزٹ ایک بندہ ہے جو 1000 لوگوں کو جانتا ہے، تو اس کے پاس چانسز زیادہ ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی لکی بریک تھرو کبھی بھی کہیں سے بھی مل جائے. آپ نے اپنا نیٹ ورک گرو کرنا ہے، آپ نے مختلف لوگوں سے ملنا ہے. جیسا کہ کہاوت ہے، چائنیز کہاوت ہے آئی بلیو، اس میں کہا گیا ہے کہ 1000 کتابیں پڑھ لیں، 1000 لوگوں سے مل لیں اور 1000 میل کا سفر طے کر لیں، آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی. 1000 کتابیں، 1000 میل کا سفر اور 1000 لوگوں سے ملنے کے بعد آپ کو وہ اپرچونٹیز اوپن ہو جائیں گی جو کہ کامن آدمی کے لیے نہیں اوپن. تھرڈ ٹول جو ہے پریپریشن پیپل کے بعد جو تھرڈ ٹول ہے وہ ہے پرسسٹنس، کہ آپ کو پرسسٹنس شو کرنی ہے، آپ کو ریگولرلی شو اپ ہونا ہے. آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اگر آپ ریگولرلی شو اپ نہیں ہوتے تو چانسز ہیں کہ آپ اپرچونٹیز مس کر بیٹھیں، چانسز ہیں کہ لکی بریک تھروز آپ کو نہ مل پائیں. ان 3 ٹولز کو ریگولر بیسس پہ ان ٹولز کو ایکوائر کرنے سے ہی آپ کے چانسز ہیں کہ آپ لک کو آن ڈیمانڈ کریٹ کر سکیں اور مینوفیکچر کر سکیں. اب ہم لاسٹ میں آتے ہیں پروسیس آف کریٹنگ لک آن ڈیمانڈ، کہ لک کو یا قسمت کو خود سے کیسے کریٹ کیا جا سکتا ہے. اگین میں ریمائنڈ کرواتا چلوں، لک آن ڈیمانڈ یہاں پہ مراد سرینڈپٹی ہے. یہ وہ ٹرم ہے جو کہ یوز ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر لیں کہ جس میں لک آپ کو خود بخود فیور کرنے لگ جائے، یا آپ کوئی ایسے سرکمسٹانسز کریٹ کر لیں جہاں پہ فیوریبل آؤٹ کمز آنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں. سو پروسیس کیا ہے؟ اس کا پروسیس سمپل ہے، 3 اسٹیپ پروسیس ہے جیسے کہ وزڈم آن ڈیمانڈ میں تھا. اسٹیپ 1 ہے سیٹنگ دا سین. آپ کو سین سیٹ کرنا ہے. جسٹ لائک کہ کوئی بھی فارمر کراپ کاٹنے یا ریوارڈ لینے نہیں جاتا جب تک وہ سیڈ بو نہ دے، بیج بو نہ دے. اگر آپ لائف میں بیج روز بو نہیں رہے تو آپ کبھی بھی ریوارڈ کا انتظار مت کریں. سیٹنگ دا سین از آل اباؤٹ کہ سب سے پہلے جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیلی اپنی کرافٹ پہ، اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہے. ڈیلی کچھ نہ کچھ ایفرٹ ڈالنی ہے، کیونکہ آپ ریزلٹس کا انتظار تب تک نہیں کر سکتے جب تک آپ ایفرٹ ڈال نہیں رہے. اگر آپ لوگ ڈیلی بیٹھ کے صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی لکی بریک تھرو ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کام کرنا شروع کریں گے تو آپ کی اپروچ اپ سائڈ ڈاؤن ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، اٹس جسٹ لائک اے مووی، کہ مووی پروڈیوسر یا مووی پروڈکشن ہاؤسز کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی سین ریکارڈ کرنے سے پہلے وہ پورا سیٹ اپ بناتے ہیں. وہ کیمراز لگاتے ہیں، وہ لائٹ صحیح جگہ پہ پوزیشن کرتے ہیں، وہ ایکٹرز کی پوزیشنز کو مارک کرتے ہیں، وہ ڈائلاگس کو کمپلیٹلی لکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ سین ہوتا ہے. سیم ہماری لائف میں بھی اگر آپ کو کوئی لکی سین چاہیے تو اس کے لیے آپ کو پہلے سیٹ اپ بنانا پڑے گا. آپ کو صحیح جگہ پہ لائٹ، صحیح جگہ پہ ڈائلاگ، صحیح جگہ پہ کیمراز کو فٹ کرنا، صحیح جگہ پہ خود کو کھڑے کرنا، یہ سب کرنا پڑے گا. سیٹنگ دا سین از دا فرسٹ پروسیس. سیکنڈ پروسیس از فائنڈنگ اینڈ کنیکٹنگ دا ڈاٹس. سپوز کریں سیٹنگ دا سین میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ روز اٹھتے ہیں اور خود کو پریپیئر کرتے ہیں، روز لوگوں سے ملتے ہیں اور روز پرسسٹنس شو کرتے ہیں کہ آج نہیں تو کل مجھے اچھے فیوریبل ریزلٹس مل جائیں گے. یہ سیٹنگ دا سین میں تھا.
سیکنڈ ٹاسک یہ ہے، سیکنڈ پروسیس یہ ہے کہ جب آپ اتنے زیادہ لوگوں سے مل رہے ہیں، اتنی زیادہ پریپریشن کر رہے ہیں، تو آپ نے ان میں کامنالٹیز اور ڈفرینسز فائنڈ کرنے ہیں. آپ نے فائنڈ کرنا ہے کہ ان میں کون سے ڈاٹس ہیں جو کامن ہیں اور کون سے ڈاٹس ہیں جو ڈفرینٹ ہیں. یہ کنیکشنز کو، ان ڈاٹس کو فائنڈ کرنا اور کنیکٹ کرنا آپس میں ایک نیا مینٹل ماڈل، ایک نئی اپرچونٹی بنانے کے کام آتا ہے، جو کہ اسٹیپ 3 میں کام آئے گا. اسٹیپ 3 کیا ہے؟ انجینئر دا اپرچونٹی. انجینئر دا اپرچونٹی. انجینئر کا ورڈ یہاں پہ یوز اس لیے کیا گیا ہے کہ اٹس اے پروسیس ٹو کریٹ این اپرچونٹی فار یور سیلف. آپ ویٹ نہ کریں اپرچونٹی کا، آپ ایک اپرچونٹی خود سے کرافٹ کریں. کہاں سے؟ ان ڈاٹ سے جو آپ نے کنیکٹ کیے تھے اسٹیپ 2 پہ. اس کی میں ایگزامپل دوں گا، اس سے آپ کو کمپلیٹ کلیئر ہو جائے گا. سپوز کرتے ہیں 2 اسٹوڈنٹس ہیں، دونوں نے سیم جگہ سے ماسٹرز کیا ہے، اور 1 سال کے بعد ایک اسٹوڈنٹ بہت کامیاب ہو گیا اور ایک اسٹوڈنٹ ایوریج رہ گیا. اب کہا یہ جا سکتا ہے کہ دونوں میں انٹیلیجنس کا کوئی فرق نہیں تھا، مارکس کا کوئی فرق نہیں تھا، ان کی پریپریشن کا کوئی فرق نہیں تھا، تقریباً سملر بیک گراؤنڈ کے تھے، لیکن ایک کامیاب ہو گیا اور دوسرا پیچھے رہ گیا. کیوں؟ اب عام آدمی سے اس کی وجہ پوچھی جائے تو وہ کہے گا ہارڈ ورک، لک اور سارے بہت فیکٹر. بٹ دا پوائنٹ از کہ جو کامیاب ہوا اس نے روز سین سیٹ کیا، اس نے روز خود کو پریپیئر کیا، اس نے روز لوگوں کے سامنے خود کو ایکسپوز کیا، اس نے روز پرسسٹنس شو کی، اس نے ریگولر ایفرٹ کی. جبکہ جو ایوریج تھا اس نے ریگولر ایفرٹ نہیں کی، اس کی کانٹیکٹ لسٹ بہت چھوٹی ہے، اس کی پریپریشن بہت کم ہے. سیم جو کامیاب ہوا اس نے روز اتنے لوگوں کو ملنے کے بعد ان کو اسٹڈی کیا، ان میں کامنالٹیز ڈھونڈی، ڈفرینسز ڈھونڈے، اس نے سوچا کہ وہ کب کس کو کیا سروس پرووائڈ کر سکتا ہے. اور لاسٹ میں اس نے کیا کیا؟ اس نے انجینئر کی اپرچونٹی کو. اس نے جب اتنے لوگوں کو اسٹڈی کیا، اتنے لوگوں سے ملا، اتنی پریپریشن کی، تو اس نے فائنڈ آؤٹ کیا کہ انڈسٹری میں کون سا ویک پوائنٹ ہے جہاں پہ وہ سرو کر سکتا ہے، اور اس نے اس جگہ پہ سرو کر کے اپنی سکسیس حاصل کی. دس از واٹ وی کال لک آن ڈیمانڈ. لائف میں آپ ایسے لوگوں سے ملیں گے جن کی پریپریشن بہت زیادہ ہے، جو لوگوں سے بہت زیادہ ملتے ہیں، اور جو روز شو اپ ہو رہے ہیں، جو روز پرسسٹنس شو کر رہے ہیں، لیکن سٹل وہ لکی نہیں ہو پا رہے، سٹل وہ لک آن ڈیمانڈ کریٹ نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اگین انجینئرنگ دا اپرچونٹی. وہ بیٹھ کے کچھ دنوں کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے سوچ نہیں رہے. وہ سوچ نہیں رہے کہ وہ جتنے لوگوں کو جانتے ہیں ان سے وہ کیا گین لے سکتے ہیں. وہ سوچ نہیں رہے کہ وہ کون سی گیپ ہے جو انہوں نے فائنڈ کر لیا اور اس میں وہ سرو کر سکتے ہیں. وہ سوچنا نہیں چاہ رہے، وہ بیٹھ کے ریفلیکٹ نہیں کر رہے کہ کہاں پہ ان کی سروسز ریکوائرڈ ہیں اور کہاں پہ انہیں سرو کرنا ہے مارکیٹ میں. دیٹ از ہاؤ یو کریٹ لک آن ڈیمانڈ. اگر آپ یہ فیز، آپ یہ پروسیس، آپ یہ ٹولز حاصل کریں تو ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے کہ آپ ہر لکی بریک تھرو اٹریکٹ کر رہے ہیں. آپ کو خود بخود چانسز ملنا شروع ہو جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ آپ کے ارد گرد کا ایکو سسٹم ڈیولپ ہونا شروع ہو گیا. دیٹس ہاؤ یو کریٹ لک آن ڈیمانڈ. آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو نے آپ کو ہیلپ کی ہوگی. اگر کوئی کویشچن ہے تو کمنٹس میں لکھیں. سیکنڈلی اس پہ عمل کریں اور بتائیں کہ کیا یہ پروسیس آپ کے لیے ہیلپ فل تھا کہ نہیں. تھینک یو فار واچنگ نوٹس آن کریئر سیزن 2.